15 بلین ایئرس گزرنے کے باوجود بھی جب اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو ہم خیال ہے، آج بھی وہ پورا نظام بڑے حسن و خوبی کے ساتھ میں جاری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی خلل نظر نہیں آتا، کوئی ستارہ دوسرے ستارے سے نہیں ٹکراتا، کوئی ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی پامالی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس زمین ایک چھوٹا سا خطہ، چھوٹا سا حصہ وہ اللہ نے انسان کو دے دیا، اور یہ کہا کہ اب اس کے اوپر تم وہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرو جو نظام پوری کائنات میں ہے، اور اس کے لیے اللہ نے رہنمائی کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، لیکن اس کو یہ حق دیا کہ یہ تمہیں یہ آزادی حاصل ہے جو پوری کائنات میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے، کہ تم اپنی مرضی کے مطابق چلو، لیکن اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ اس طرح کا ہوگا جس طرح پوری کائنات میں بے انتہا سکون، اطمینان، کسی قسم کا خلل نہیں، فطور نہیں، اور اگر تم اسے اپنے حساب سے چلو گے تو چاروں طرف فساد برپا ہوگا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان علم البیان، انسان کی تخلیق کی اور اس سے آرٹ آف ایکسپریشن سکھایا، اس کو بیان کرنے کے مختلف طریقے سکھائے۔ وہ زبان سے بیان کرتا ہے، وہ لکھ کر بیان کرتا ہے، وہ آج کل کمپیوٹرائزڈ وے میں بیان کرتا ہے۔ دیکھیے آپ آن لائن میری پوری ٹاک سن رہے ہیں، بہت سارے طریقے دیے۔ خلق الانسان علم البیان، الشمس والقمر بحسبان، پھر وہی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے کہ دیکھو سورج اور چاند وہ بحسبان، حسبان مینز بالکل ایک میتھمیٹیکل پریسیشن کے ساتھ میں، ایک انتہائی، اس میں ذرا سا بھی، اس میتھمیٹیکل پریسیشن میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا۔ جو ویلیو جی کی ہے، گریوٹی کی ہے، آپ میں سے زیادہ تر لوگ سائنس پڑھے میں ہوں گے اتنا، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لائٹ کی سپیڈ جو ہے سو ہے، اتنی ہی رہتی ہے، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آتی۔ والنجم والشجر یسجدان، اور اسی طرح ستارہ اور اس کا پورا جو برانچز ہیں وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں سجدہ بھی ایک جو میں نے پورا ڈسکرائب کیا ہے کہ انسان کا سجدہ اور پوری کائنات کا سجدہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہر چیز آسمان اور زمین میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ تو اب اگر کوئی سوچنے لگے کہ بھئی چاند کیسے سجدہ کرتا ہے، تو سجدہ دراصل سجدہ ایک فزیکل ٹرم ہے، اپنے ایکسس پر جو روٹیشن ہے وہ سجدہ ہے۔ انسان چونکہ پوری طریقے سے روٹیٹ نہیں کر سکتا، انسان سے جو اس کے قریب ترین شکل ہے اس طریقے سے سجدہ کرایا گیا۔ کائنات کی ہر چیز اپنے ایکسس پر روٹیٹ کر رہی ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے جتنے بھی پلینٹس ہیں۔ تو اللہ نے وہ کیا۔ تو والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا، یعنی اس اسکائی کو ایک ہائی کیا، اور اس کے اندر ووضع المیزان، اس کے اندر ایک میزان، ایک قسم کی ہارمونی، بیلنس قائم کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس بیلنس کو موجود رکھو، اس کو بگاڑو مت۔ تو یہی اللہ کا طریقہ رہا کہ اللہ نے انسان کو پھر یہ پوری کائنات کا پورا زمین کا نظام کے لیے انسان کو چوز کیا، اور ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب قرآن پاک بھیجی۔ اور قرآن پاک میں ایک پورا ہولسٹک سسٹم آف پیس اسٹیبلش کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک جو دین ہے، یعنی جو سسٹم ہے اللہ کے نزدیک، وہ اسلام ہے۔ اسلام کے حقیقی معنی پیس کے ہیں، وہ ہولسٹک پیس، سلامتی۔ اور وہ سلامتی جب تک حاصل نہیں ہو سکتی، جو اس کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے کہ جب تک ہم اللہ کے سامنے اپنا آپ کو پوری طرح سر تسلیم خم نہ کر دیں، جب تک اللہ کے قوانین کے مطابق ہم پوری زندگی بسر نہیں کریں گے، وہ زندگی انڈیویجول لیول پر، فیملی لیول پر، سوسائٹی کے لیول پر، سوسائٹی کے بھی مختلف جو ٹیئرز ہیں، اس لیول پر جب تک پورا عمل نہیں ہوگا، جب تک دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان نے اللہ کی نہ سنی اور اپنی چلانے کی کوشش کی، تو نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا میں چاروں طرف قتل و غارت گری ہے، چاروں طرف ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہے، غربت اور غریب اور امیروں کے درمیان فرق لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، انسانی گناہوں کی تجارت ہو رہی ہے، اس گناہوں کے اندر پوری مارکیٹ فورسز پوری کے پوری حاوی ہیں، اور اس کے نتیجے کے طور پر کروڑوں افراد کی اموات ہو رہی ہیں ہر سال۔
یہ جو آج دنیا کا جسے سو کالڈ ماڈرن کلچر یا ماڈرن سسٹم کہتے ہیں، یہ تقریباً پچھلے 300 سال کے اندر یہ پروان چڑھا، اور اس میں جو مین رول ادا کیا وہ جس کو میں کہتا ہوں اکنامک فنڈامنٹلزم، اقتصادی بنیاد پرستی۔ جب انڈسٹریلائزیشن کا دور شروع ہوا تو انڈسٹریلائزیشن میں پھر وہ اکنامک فورسز تھیں، انہوں نے یہ طے کر لیا، یہ دیکھ لیا کہ بھئی اگر ہمیں اپنی پوری مارکیٹ کے نظام کو پورا آگے بڑھانا ہے تو یہ نظام جب تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک کہ ہم ہر جو پوری سوسائٹی کا ہر لیول ہے اس کے اوپر ہمارا قبضہ نہ ہو۔ پولیٹکس بھی ہمارے قبضے میں ہونی چاہیے، سوسائٹی کا پورا سسٹم، لا، کانسٹیٹیوشن ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے، ایون سائنٹسٹ کو بھی ہمیں خریدنا ہے، ان سے بھی اپنے مطلب کی بات ہم کو کرانی ہے۔ تو وہ سارا کا سارا سسٹم جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں کر لیا، ایک خاص قسم کا ڈیموکریٹک نظام قائم کیا، جس میں کہنے کو تو وہ ڈیموکریسی کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل، لیکن حقیقت میں وہ گورنمنٹ آف دا کارپوریٹ، رن بائی دی ایجنٹس آف دا کارپوریٹ اینڈ فار دا کارپوریٹ۔ اس میں عوام کی کوئی نہیں سنی جاتی، عوام کو صرف الیکشن کے نام پر بیوقوف بنایا جاتا ہے، احمق بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سب ہوتا ہے جو مارکیٹ فورسز چاہتی ہیں۔ انہوں نے پورا اس خاندانی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے ہر ممکن ہر چیز حربہ اختیار کیا، چنانچہ ایک فریڈم آف چوائس کا کانسیپٹ پیش کیا۔ فریڈم آف چوائس کے کانسیپٹ میں فریڈم آف چوائس جو ان کے مطلب کی ہے، بس وہاں فریڈم آف چوائس ہے، جو ان کے مطلب کی نہیں ہے وہ فریڈم آف چوائس نہیں ہے۔ آپ ایک خاص عمر سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، زنا کاری میں ناجائز تعلقات رکھنے میں کوئی لیگلٹی نہیں ہے، لیکن اگر شادی کریں گے تو آپ کے اوپر قانونی پابندیاں عائد ہو جائیں گی۔ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، آپ ایڈلٹری بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک وقت میں ایک وقت سینکڑوں مردوں اور عورتوں سے تعلق رکھیے، اس کے اوپر کوئی مشکل کوئی نہیں ہے، وہاں فریڈم آف چوائس ہے۔ لیکن دوسری شادی کرنے میں یا ایک شادی کی عمر سے پہلے شادی کرنے میں فریڈم آف چوائس نہیں ہے۔ سڑکوں پر آپ کو لیفٹ ہی چلنا ہے، وہاں فریڈم آف چوائس نہیں ہے، چونکہ ان کا اپنا نظام سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ کو ہیلمٹ بھی لگانا ہے، آپ کو بیلٹ بھی باندھنی ہے، اگر آپ نہیں باندھیں گے تو آپ کے اوپر فائن ہو جائے گا۔ لیکن شراب پینا آپ کا فریڈم آف چوائس ہے، ہومو سیکسولیٹی آپ کی فریڈم آف چوائس ہے، چاہے اس سے کتنی دنیا کے اندر بربادی مچ رہی ہو، کتنا نقصان ہو رہا ہو۔ تو جو قرآن کا ہولسٹک سسٹم آف پیس اس کو میں کہتا ہوں، اس کے مختلف پہلو ہیں، اور میں نے اپنی اس کتاب میں جو ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف دی ہولی قرآن، اس میں ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ جیسے اس میں جو پہلا چیپٹر آتا ہے، جو کہ اسلام کا جو پہلا جز ہے، وہ ظاہر ایمان ہے۔ ایمان کے اندر ہم نے سب سے پہلے اللہ کا تصور قرآن میں کیا ہے، اللہ کا اصل میں اللہ کا فنکشن کیا ہے، اللہ کس طریقے سے اللہ نے کائنات کو بنایا، اس کو اصول کیا ہیں۔ آخر اللہ کہہ رہا ہے 7 سماوات 7 آسمان، تو وہ 7 آسمان کیا ہے، میں نے اس کی بھی تشریح ایسٹرو فزکس اور کاسمولوجیکل بنیادوں کے اوپر کی۔ میں نے ایک سجدہ کیا ہے، تسبیح کیا ہے کائنات کے نقطہ نظر سے، اس کی بھی تشریح کی، اور اس میں ایک کے بعد ایک اللہ سے متعلق جتنی بھی قرآن میں اہم آیات ہیں ان کو ایک جگہ کر دیا، ایک مضمون شروع میں ہے، اس کے بعد میں اس سلسلے کی آیات ہیں۔ تو پہلی جو شکل ہے ہولسٹک پیس کی، وہ یہ ایمان ہے، ایمان اللہ پر۔ جب تک اللہ پر ایمان نہیں ہوگا باقی ساری زندگی آپ کی کامیاب نہیں ہو سکتی، چونکہ باقی ساری چیزوں کا تعلق اللہ پر ایمان سے ہے۔ اللہ پر ایمان کے بعد میں پھر رسول پر ایمان، چونکہ اللہ ہمارے سے براہ راست اللہ نے گفتگو نہیں کی، اللہ نے رسولوں کے ذریعے اور اپنی کتاب کے ذریعے گفتگو کی۔ تو اللہ جو ہے جو رسول بھیجے تو رسول پر ایمان لانا وہ ایک اس کا دوسرا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے۔ یہاں پر میں ایمان کے سلسلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے انگریزی میں، جیسے ایمان کا جو ترجمہ وہ بلیو سے کرتے ہیں یا بلیف سے کرتے ہیں، میں اس کا ترجمہ بلیف یا بلیو نہیں بلکہ میں ریئلائز کرتا ہوں، کیونکہ بلیف جو ہے وہ ایک قسم کا سبجیکٹو کانسیپٹ ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ مجھے اللہ پر یقین ہے تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے اللہ کو بلیو کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ فی الواقع موجود ہے، یہ اس کا اپنا بلیف ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، دوسرے لوگ اس کو اس سے ایگری کریں نہ کریں۔ لیکن میں جب کہتا ہوں ریئلائزیشن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہے، آپ اس کو مانتے نہیں مانتے یا آپ کی اپنا ایک سبجیکٹیو انالیسس ہے۔ اللہ کی موجودگی کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی اباہت، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔
تو رسول کو اللہ نے بھیجا اور ایک کے بعد ایک پیغمبر بھیجے، جن میں سے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ذریعے پھر اسی طریقے سے کتاب 100 سے زیادہ مختلف کتابیں، صحیفے آئے، جن میں سے 4 بڑی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو اس کے بعد میں نے پھر قرآن کے اوپر کہ قرآن کی کیا خصوصیات ہیں، اس سلسلے پہ ایک مضمون اس میں کیا، اور چونکہ قرآن اصل میں وہ پورا کا پورا کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کر رہا ہے، وہ پورا سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں پورا قیامت کا تصور، کہ جب تک قیامت کا تصور نہیں ہوگا، مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، ایک کمیونسٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ صاحب آپ کے پاس میں کیا ثبوت ہے کہ اللہ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں ایسی کوئی میرے پاس میں ٹیلیسکوپ نہیں ہے کہ جس کو میں بٹھا کر آپ کو دکھاؤں کہ دیکھو ٹیلیسکوپ میں اللہ نظر آ رہا ہے، لیکن میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ نہیں ہے، وہ کہنے لگے کہ یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، ایسا بھی میں بھی کہہ نہیں سکتے بالکل ثبوت کے ساتھ کہ اللہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے ذرا سا مسکراتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھیے میں تو بڑا رسک فری آدمی ہوں، میں مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، ڈیتھ ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، گاڈ کو نہیں مانتے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے جو ڈیتھ کو نہ مانتا، تو ڈیتھ تو لازمی ہے، ڈیتھ ہونے کے بعد میں آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، آپ جل کر دھواں بن جائیں گے، میں مٹی میں پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نکل آئی تو پھر میں تو اللہ کا شکر ہے محفوظ ہوں، آپ کا کیا ہوگا؟ تو میں تو کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ تو قرآن پاک میں وہ سارے وہ موجود ہیں کہ جس کے بعد میں آدمی کے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اگر یہ کائنات اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہی ہے تو یہ بڑا ویل پلان، ویل ڈیزائنڈ، ویل کوآرڈینیٹڈ سسٹم ہے، اور ویل پلان، ویل ڈیزائن، ویل کوآرڈینیٹڈ سسٹم تب تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کوئی پلانر نہ ہو، کوئی ڈیزائنر نہ ہو، کوئی کوآرڈینیٹر نہ ہو، اور جو اس تمام علوم کے اوپر مہارت نہ رکھتا ہو۔ مگر سائنٹسٹ کو بہکایا گیا، ان کے ذریعے کہلایا گیا، فزکس میں بھی کہا گیا کہ صاحب فزکس کی ساری تھیوریز کو گاڈ کا ذکر کیے بغیر ڈسکس کیا جائے گا، لیکن ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ بھائی جب کائنات بننی شروع ہوئی تو سب سے پہلے لاز آف فزکس آئے، لیکن اگر ان کی بات مانے تو لاز آف فزکس آ گئے، لیکن فزکس کو جاننے والا پوری کہیں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میتھمیٹکس آ گیا، میتھمیٹکس کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں کیمسٹری آ گئی، کیمسٹری جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد بایولوجی آئی، بایولوجی سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر انسان کی اتنی پیچیدہ تخلیق ہوئی، لیکن اس پیچیدگی کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ایک پلانڈ وے میں چونکہ ان کو یہ لگا پوری مارکیٹ فورسز کو کہ جب تک کہ گاڈ کا تصور، جب تک آخرت کا تصور نہیں ہو رہے گا ذہنوں کے اندر، جب تک اللہ کا ڈر رہے گا، اس وقت تک انسان برائیوں کی طرف متاثر ہونے میں اسے کہیں نہ کہیں رکاوٹ رہے گی۔ تو اگر برائیوں کی تجارت کرنی ہے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ الکوہل ایک بہت بڑا تجارت، سیکس سے بڑی تجارت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ان چیزوں کو تجارت کرنی ہے تو اللہ کے تصور کو لوگوں کے ذہن سے نکالنا پڑے گا، خاندانی نظام کو توڑنا پڑے گا، دھرم کرنا پڑے گا، تو وہ سب انہوں نے سسٹم کیا۔ اس کے بعد میں نے پورا قیامت کے سلسلے میں میں نے وضاحت کی، پورا مضمون، اور اس میں اس سلسلے کی تمام آیات ایک جگہ اکٹھی کی ہیں، فرشتوں کے جو اگلا ایمان کا ایک جز فرشتے ہیں، فرشتے اصل میں کیا ہیں اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر دوسرا چیپٹر، اچھا قدر کا بھی ذکر کیا کہ قدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔ پھر دوسرا جو پورا پارٹ ہے اس میں وہ فلسفی کا ہے کہ فلسفی، حیات کی فلسفی کیا ہے، اور میں نے کہا کہ اصل میں قرآن کی فلسفی از اے فلسفی آف ریلیشن شپ، یہ تعلق کی فلسفی ہے۔ اس تعلق کی فلسفی میں پہلا تعلق انسان اور اللہ کے درمیان، پہلا تعلق کائنات اور اللہ کے درمیان کیا ہے، پھر دوسرا تعلق انسان اور اللہ کے درمیان کیا ہے، پھر انسان اور کائنات کے درمیان کیا تعلق ہے، پھر آپس میں انسانوں کے درمیان کیا تعلق ہے۔ ان تمام تعلقات اور ان تمام رشتوں کو اللہ نے قرآن میں اس سب کی طرف اشارہ کیا، اور ان سب کی طرف اشارہ کر کے پورا آئین مرتب کیا، پورا قانون مرتب کیا۔
جب ہم قرآنی قوانین کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس کا موازنہ کرتے ہیں موجودہ جو پوری دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن اور سسٹم رائج ہے، تو اس میں بڑی ایک واضح چیز نظر آتی ہے کہ اسلام کا جو پورا کانسٹیٹیوشن ہے، پورا سسٹم ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ وہ 3 ٹیئر سسٹم ہے اور 3 ڈائمینشنل سسٹم ہے۔ 3 ٹیئر سسٹم کہ فرسٹ ٹیئر انڈیویجول ہے، پھر سیکنڈ ٹیئر فیملی ہے، اور تھرڈ ٹیئر سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی میں ظاہر اور طبقے ہیں کہ سوسائٹی میں آپ کی محلہ بھی ہے، آپ کی شہر بھی ہے، آپ کی کمیونٹی بھی ہے، آپ کا کنٹری بھی ہے، پھر آپ کے سب کنٹیننٹ بھی ہے، بہت ساری چیزیں پھر اس کے اندر وہ درجہ بدرجہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پر 3 چیزیں کہ انڈیویجول، فیملی، سوسائٹی، ان تینوں کے اوپر جب تک ان تینوں میں پیس نہیں ہوگا، پیس قائم نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی متاثر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اسے آپ ہولسٹک پیس نہیں کہہ سکتے۔ پھر دوسرا 3 ڈائمینشنل سسٹم۔ آج دنیا کے جتنے کانسٹیٹیوشنز آپ دیکھیے کہ ان میں زوردار طریقے سے ذکر ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس۔ کہیں کہیں تھوڑا سا ذکر ہوتا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز، اوبلیگیشنز کا، وہ مختصر ہوتا ہے۔ فنڈامنٹل پروہیبیشنز نام کی کوئی چیز دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اسلامی کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں 3 ڈائمینشنز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل ڈیوٹیز، فنڈامنٹل پروہیبیشنز۔ تینوں کو ایکول امپورٹنس حاصل ہے، چونکہ تینوں کے ملے بغیر، تینوں کی یگانگی کے بغیر پیس اسٹیبلش ہو ہی نہیں سکتا۔ ان تینوں کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے ایک مکان کی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں، اسے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ پروہیبیشنز ہیں۔ ایک چھت ہوتی ہے، اسے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ڈیوٹیز ہیں۔ ایک فرش ہے، اسے سمجھ لیجئے کہ رائٹس ہیں۔ کہ آپ رائٹ آپ کے لیے بے انتہا ضروری، لیکن رائٹس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیوٹیز بھی ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ میں کچھ چیزوں کی آپ کو یہ بھی پابندی ضروری ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ تینوں چیزوں کا کمبینیشن سے پیس اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اور اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کا ہر فرض اور ہر حرام، ان سب کا تعلق انسان کی اوور آل پیس، اور بالخصوص چونکہ پیس کے بھی میں کہتا ہوں کہ پیس کیا ہے ایکچولی۔ دنیا میں جو آپ جتنی پیس کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے، یونیسکو کی ڈیفینیشن ہے، اس کے علاوہ یونو کی ڈیفینیشن ہے، اور مختلف ڈیفینیشن ہے، وہ ساری کی ساری بنیادی طور پر نیگیٹو ڈیفینیشنز ہیں۔ یعنی پیس از اے اسٹیٹ آف ویئر conflicts are not there, is a state of where violence is not there. اس طرح کی ڈیفینیشن ہے کہ اس میں ایک چیز نہیں ہے، کنفلکٹس نہیں ہے، وائلنس نہیں ہے، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیس ہے۔ نہیں، اسلام کی ڈیفینیشن بڑی وسیع، بڑی ہولسٹک ڈیفینیشن ہے۔ اٹ از نیگیٹو ایز ویل ایز پازیٹیو ڈیفینیشن، کہ نہیں صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ وائلنس نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، اکنامک ڈسپیرٹی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان پوری طریقے سے با اخلاق ہو، با کردار ہو، اس کے اندر وہ ایسی چیزوں یہ سمجھنے کی طاقت ہو کہ اچھا کیا ہے، کیا برا کیا ہے، وہ پوری طریقے سے مطمئن ہو، اس کی زندگی میں سکون ہو، اس کو کوئی کسی قسم کی اس کی نفسیاتی کیفیت ایسی ہو کہ مشکل حالات میں بھی وہ صبر کرے۔ وہ جو صبر کی تلقین جو قرآن دیتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، انسانیت، مینکائنڈ، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو چار کنڈیشنز ہیں۔ وہی کہ پہلی کنڈیشن ایمان، یعنی ایمان سے مراد اللہ پر ایمان تو ہی، لیکن اس کے علاوہ کمٹمنٹ، اللہ سے کمیٹڈ ہے۔ یعنی اگر ان جنرل سینس میں کہیں، اسے نان ریلیجیس سینس میں تو کہہ سکتے ہیں کہ کمٹمنٹ ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے۔ پھر وتواصوا بالحق، ایکسلنس ان ورکنگ، ایکسلنس ان ایکشن، آپ کام کریں، بہترین کام کریں، اچھے کام کریں۔ اور ظاہر ہے جب اچھے کام کی مراد ہوگی تو اسلامی نقطہ نظر سے تو وہی حرام اور حلال کے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ وتواصوا بالحق ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف آپ کا انڈیویجول کا معاملہ ہے، آپ حق کی تلقین بھی کریں گے، دوسروں کو بھی کہیں گے۔
अगर कोई गलत कर रहा है उसको रोकेंगे भी, अमर बिल मारूफ भी करेंगे, नहीं अनिल मुनकर भी करेंगे। और इस जब ये करेंगे आप, तो आपके रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, आपको मुश्किलें भी आएंगी। तो उसमें बिस्सब्र, सब्र से मुराद पेशेंस एंड परसिवरेंस, कि सब्र करें और एक इस्तकलाल के साथ में, यानी वो उस पर कायम रहें। ऐसा ना हो कि जरा सा आप, ठीक है आप बड़े जोश के साथ में आप दीन के काम में लगे, जरा सी परेशानी हुई और फिर आप छोड़कर बैठ गए, नहीं, इस्तकलाल के साथ उस पर कायम रहे। तो ये जो स्टेज है, चौथी स्टेज, सब्र की स्टेज, ये ईमान का आला तरीन दर्जा है। और यहीं से असल में होलिस्टिक पीस का पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो जब जब वो इस्लाम इंडिविजुअल्स तक नहीं, इस्लाम का एप्लीकेशन फैमिली लेवल पर भी होना है, सोसाइटी के लेवल पर भी होना है, पॉलिटिकल लेवल पर भी होना है, इकोनॉमिक लेवल पर भी होना है, साइंटिफिक थ्योरीज भी आपको इस्लाम के अकॉर्डिंग बनानी है। आज तो सारी की सारी थ्योरीज, वर्ल्ड का पूरा हेल्थ सिस्टम, जो मैं कहता हूं कि वर्ल्ड का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के ताबे है। उसमें सबसे पहले वो कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स को कमर्शलाइज करते हैं, फिर सॉल्यूशंस को कमर्शलाइज करते हैं। पहले शराब बेचकर पैसा कमाएंगे, फिर शराब का इलाज बेचेंगे, ड्रग्स बेचेंगे, फिर ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे, सिगरेटें बेचेंगे, फिर कैंसर के और लंग्स डिजीज को इलाज करने के लिए बड़े बड़े सेंटर्स कायम होंगे। तो ये पूरा का सेक्स बेचेंगे, फिर उसके तरीके बताएंगे कि साहब इसको बचने के लिए ये चीज इस्तेमाल कर लीजिए, या ये दवा खा लीजिए, या ये करिए, पूरा का पूरा सिस्टम। तो पूरा का पूरा उन्होंने सिस्टम को इस्लाम, उन्होंने फ्रीडम ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट दिया। फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, एक मर्तबा एक खातून ने मुझसे सवाल किया, बेंगलोर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, इंटरनेशनल सेमिनार था, मैं उसमें मेरी टॉक थी, मौजू तकरीबन यही था। तो वो क्रिश्चियंस का ऑर्गेनाइज किया हुआ था, एक चर्चेस का। तो एक लेडी खड़ी होती है, और वो लेडी खड़े होकर ये कहती है कि साहब देखिए, मैं बड़ी बिलीविंग क्रिश्चियन हूँ, मैं जेनेवा में रहती हूँ, लेकिन रात को हम कभी खाना खाने होटल में जाते हैं, तो वहाँ एक खातून स्टेज पर आती है, म्यूजिक बजना शुरू होता है, और एक के बाद एक कपड़े उतारना शुरू कर देती है। कि बहैसियत क्रिश्चियन मुझे बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो तो उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट फ्रीडम ऑफ विच चॉइसेस। आप घर में खानदान इकट्ठा सुबह को नाश्ता इकट्ठा कर रहा है, फैमिली, ये बात तो मेरे समझ में आती है कि उस पर टेबल पर, नाश्ते की टेबल पर चाय भी है, दूध भी है, फ्रूट जूसेस भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग किस्म के पकवान भी हैं, लेकिन उसी बीच में चरस भी रखी हो, गांजा भी रखा हो, वाइन भी रखा हो। इसको आप अगर फ्रीडम ऑफ चॉइस कह रहे हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। इस्लाम gives freedom of choices, but only good and healthy choices. Unhealthy choices are unacceptable for Islam. इस्लाम का हर कॉन्सेप्ट, इस्लाम ने जिस को किया, अल्कोहल को बैन किया, आज अल्कोहल से हर साल 50 लाख लोग मरते हैं। 50 लाख लोग तो बीमारियों से मरते हैं, उसके अलावा कम से कम और इतने ही लोग जो अल्कोहल के नशे के अंदर या तो मर्डर कर देते हैं, या एक्सीडेंट्स कर देते हैं, या सुसाइड्स कर लेते हैं, उसकी वजह से मरते हैं। जितने रेप्स होते हैं, रेप्स में भी अल्कोहल का एक बहुत बड़ा हाथ है। HIV एड्स फैला, उसमें भी अल्कोहल का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद अल्लाह ने प्रोमिस्किटी, नाजायज ताल्लुकात को बैन किया, होमोसेक्सुअलिटी को बैन किया। पिछले 30 सालों के अंदर HIV एड्स से 4 करोड़ लोगों की जान जा चुकी है। 4 करोड़, कई लाख लोग एक महीने के अंदर बैठते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। आप कहीं मीडिया में जिक्र नहीं सुनेंगे, चूंकि सेक्स एक बहुत बड़ी तिजारत, बहुत बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में बिजनेस, पोर्नोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस, और अब तो होमोसेक्सुअलिटी भी बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। तो बिजनेस है, इसलिए उसके ऊपर कोई नहीं उठाता। गैम्बलिंग से हर साल बड़ी तादाद के अंदर कम से कम 15 लाख लोग गैम्बलिंग की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं, चूंकि जब शिकार हो जाते हैं, लोन्स में फंस जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, इसमें तो शिकार हो जाते हैं। सुसाइड को भी अल्लाह ने हराम करार किया। जितनी जितनी भी चीजें, और अल्लाह ने जिन चीजों को फर्ज करार दिया, सुअर के गोश्त की बात बताऊं मैं आपको, पोर्क को,
जितने लोग पोर्क सीप की वजह से मरे हैं पिछले 100 सालों के अंदर, इतने किसी और की वजह से नहीं मरे। पोर्क से खुद टीनिया सोलियम, ट्राइकेनला स्पाइरलिस, ये 2 कीड़े हैं जो आदमी के दिमाग के अंदर पहुंच जाते हैं तो आदमी फालिज हो जाता है, अगर अंदर हार्ट के अंदर फंस जाते हैं तो एकदम सडन डेथ हो जाती है। और जहां पर पोर्क खाया जाता है वहां पर पिग फार्मिंग होती है, पिग फार्मिंग की वजह से स्वाइन फ्लू होता है। और एक जमाने के अंदर स्पेनिश फ्लू भी स्वाइन फ्लू की शक्ल थी, जो तकरीबन 1918 के दरमियान, 1915 से 1920 के दरमियान, उससे जो आम ख्याल है वो कम से कम 5 करोड़ की अमवात हुई, और ज्यादा से ज्यादा फिगर 18 करोड़ तक की है। ये उन इलाकों में ज्यादा फैला जहां पर पोर्क खाया जाता है, और पोर्क की वजह से खाने से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। अब भी बीमारियां होती हैं आजकल भी, जबकि अब तमाम एंटीबायोटिक्स और सारा वो उसके तरीके भी मौजूद हैं, लेकिन अभी भी ये बीमारी फैलती रहती है, स्वाइन फ्लू फैलता रहता है। इवन जो कोरोना शुरू हुआ, ये भी उन चीजों में जो जो इस्लाम में जिन चीजों का गोश्त हलाल नहीं है, चाइना में उन चीजों का गोश्त खाया जाता था, पेंगुइन का, बैट्स का, उनसे फैला है। और कोरोना की वजह से आप गौर कीजिए कि भाई क्या वजह है कि जो जितने ज्यादा एडवांस कंट्री हैं, जितने ज्यादा जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, अमेरिका, यूरोप, वहीं सब ज्यादा लोग क्यों मर रहे हैं, सब ज्यादा लोग क्यों शिकार हो रहे हैं? आज अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा लोग हर रोज कोरोना से अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। यूरोप के अंदर बुरा हाल है, क्यों? चूंकि फैमिली सिस्टम टूट चुका है, नाइट क्लब्स में रात को जाना है, बड़ी बड़ी पार्टियों का अटेंड करनी है, शराब पीनी है, आज इसके साथ हैं, कल को उसके साथ हैं, परसों को तीसरे के साथ हैं। तो नाइट क्लब की वजह से और इन सब चीजों की वजह से वहां पर कहीं ज्यादा बीमारियां फैली। तो पूरा का पूरा हर चीज हराम, जो जिस चीज को हराम करार दिया गया, इवन अगर आदमी शिर्क भी करता है तो वो भी कहीं ना कहीं जहनी मेंटल बैलेंस और उसका उससे स्पिरिचुअल जो एक हेल्थ है उसका ताल्लुक है। इसी तरह जो इस्लाम ने जिन चीजों को फर्ज करार दिया, उनका भी सबका ताल्लुक हेल्थ से है, सब हेल्थ के लिए फायदेमंद है। वजू, मैं जब एमबीबीएस कर रहा था तो एमबीबीएस सेकंड ईयर में था मैं, अभी मैं ब्रेन के एनाटॉमी पढ़ रहा था, तो एकदम से एक चीज मेरे सामने आई, मैं एकदम हैरत ज़दा रह गया। और मैं फौरन, मेरे एग्जाम करीब थे, एग्जाम से फारिग होते ही मैं तमाम लाइब्रेरी में जितना लिटरेचर निकाल सकता था ब्रेन के सिलसिले में पढ़ डाला। उस वक्त मेरा आर्टिकल रेडियंस के अंदर, फिर एक लंदन की एक मैगजीन के अंदर शाया हुआ, वुजू एंड एनाटॉमिकल एनालिसिस। ब्रेन में एक हिस्सा होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस, उसमें जो ऑर्गन्स का सीक्वेंस एग्जैक्टली जो दिया हुआ था, वो था जो हम वजू में फॉलो करते हैं। जैसे हम वजू की जो शुरुआत असल में वो कुल्ली से होती है, हाथ तो उससे पहले वैसे धोते हैं साफ पानी के लिए, तो उसमें सबसे ऊपर होंठ है, फिर नाक है, फिर ये हिस्सा है, फिर ये हिस्सा है, फिर ये हिस्सा है, फिर ये हाथ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर सर है, पूरा पूरा सिस्टम वो फॉलो होता है। फिर मैं नेक्स्ट ईयर पहुंचा तो वहां पर मुझको पढ़ाया जा रहा था कि मुख्तलिफ किस्म की जो पोजीशंस होती हैं इंसान की, वो उनको देखकर भी हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो उसमें एक पोजीशन सजदे की भी आ रही थी, जिसको मोहम्मद प्रेयर के पोजीशन कहते हैं मेडिकल साइंस में। जब मैंने उसको स्टडी किया तो मालूम हुआ कि इस पोजीशन में सबसे बेहतरीन ऑक्सीजन की अमाउंट ब्लड में होती है, ब्रेन में जो सप्लाई हो रहा होता है ऑक्सीजन का और ब्लड का वो मैक्सिमम होता है। हार्ट और लंग्स बेहतरीन पोजीशन में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोरोना में जब लंग्स डिसीज हो रही थी तो उनको वो सामने झुककर बिल्कुल सजदे किसी पोजीशन में लोगों को कहा जाता था कि उस पोजीशन में आप अपने आप को ज्यादा देर रखिए। तो अल्लाह ने उसके अंदर ये रखा। वजू वजू करने से जो खास तौर पर ये बीमारी जो बिल्कुल वाइट कंट्रीज हैं उनमें कैंसर ऑफ स्किन होता है, तो उस कैंसर ऑफ स्किन को होने के इम्कानात वजू से बहुत बड़े कम हो जाते हैं। मिसवाक के जबरदस्त फायदे हैं। फिर अल्लाह ने एक एक हाइजीन का निज़ाम एक मुकम्मल बनाया। सरकमसीजन देखिए, सरकमसीजन की पहले तो तारीख देखिए कि सरकमसीजन तकरीबन उस वक्त अल्लाह ने सुन्नत करार दिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर कि जिस वक्त हजरत लूत की कौम को हलाक किया गया था, उनकी तमाम जो उनकी होमोसेक्सुअलिटी में उनकी पूरी की पूरी कौम मुलव्विस हो गई थी। उसके बाद ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एक ही दिन दोनों की खतने हुई।
تو وہ نظام ہوا. تو آج ویل نون فیکٹ ہے, میں پہلا آدمی تھا 1995 میں, میری کتاب اسلامک ماڈل فار کنٹرول آف ایڈس آئی تھی, جس نے یہ وکالت کی تھی کہ اگر ایڈس کو روکنا ہے تو ختنے کو عام کیجیے, ختنے کو بڑھائیے, اور ختنے کو ایک ایڈس کنٹرول پروگرام کا حصہ بنائیے. WHO نے اسے 7 سال کے بعد مانا. تو سرکم سیزن سے تمام جتنی سیکس ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں ان کو روکنے میں سب سے زیادہ ایک بہت بڑی رکاوٹ HIV میں ہے. ایک بیماری ہوتی ہے HPV ہیومن پیپیلوما وائرس, اس کی وجہ سے عورتوں کے اندر سروکس کا کینسر پیدا ہوتا ہے. سروکس ایک آرگن ہوتا ہے, اس کا کینسر اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. مسلم خواتین میں یہ بیماری بہت کم ریئرلی ہوتی ہے, ختنہ اس کی وجہ ہے. جن کی شادیاں یا جن کے تعلقات ختنہ شدہ مردوں سے ہیں ان کے اندر وہ بیماری ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. تو ایک بڑی لاکھ تعداد. پھر پورا وائلنس کا سسٹم دیکھیے. اور ایک جو چیز میں سیکس سے تعلق صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ابورشن سے بڑھا جو آج کل ابورشن, اس سے بڑا قتل عام آج تک تاریخ کے اندر نہیں ہوا. ہر سال 10 سے 12 کروڑ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں, ماؤں کے ذریعے ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. چونکہ بغیر شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں, ان کو جو ہے اپنی زندگی کی عیش اور مستیاں چاہیے, مردوں کو بھی اور ان کو بھی. نام لیا جاتا ہے عورتوں کی آزادی کا, آزادی اصل میں مردوں کی ہے. مرد عیش کرتے ہیں, بھگتتی عورت ہے. عورت پریگننٹ ہوتی ہے, اسے اپنے بچوں کو ابورشن کرنا پڑتا ہے. اگر بچے پھر بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی اکیلے کی پرورش وہ کر رہی ہوتی ہے. تو چنانچہ یورپ اور امریکہ کے حال اندر یہ ہے کہ 20 سال تک پہنچتے پہنچتے 60 سے لے کے 80% تک لڑکیاں پریگننٹ ہو کر ابورشن کرا چکی ہوتی ہیں. ایک زیادہ تر جو 50% سے اوپر بچے آؤٹ سائڈ دی میرج پیدا ہو رہے ہیں. 70 سے لے کے 80% تک بچے صرف ایک لیونگ پیرنٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں, یا تو ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ. زیادہ تر ظاہر ہے ماؤں کے ساتھ, 80-85% صرف ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں. ماں ان کو بیچاروں کو اکیلے پال رہی ہیں, اور اسے کہہ رہے ہیں وہ فریڈم آف ویمن, فریڈم آف ویمن. اس گھر میں پر کہنا کوچ, اور وہ مجھے زیادہ ایکوالٹی آف ویمن کا کانسیپٹ پورا کا پورا. اسلام میں ہر فرض کا تعلق, پھر اسلام کا پورا اکنامک سسٹم اسلام نے کریٹ کیا, جس میں ایک پورا, اگر اسلام بیسڈ ٹیکسیشن سسٹم کی ہم بات کریں تو اسلام میں زکوٰۃ کو اگر ہم اس کو امپلائی کریں گے تو چونکہ آدمی ایک سال میں 1 کروڑ کمائے, 1 کروڑ کا 1 کروڑ خرچ کر دے, اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے. لیکن اگر وہ اس کی ایک خاص تعداد سے رقم سے زیادہ بچتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ویلتھ پر ہے, زکوٰۃ انکم پر نہیں ہے, زکوٰۃ سیلز پر نہیں ہے. خمس کا ایک سسٹم ہے, وہ پورا کا پورا. پھر جو جیسا میں نے کہا کہ جو حرام کاریوں کی اکنامکس ہے اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اسلام اکنامکس کو پیس کے تابع ہونا ہے, پیس کو اکنامکس کے تابع نہیں ہونا. ہیلتھ سپیریئر ہے, پیس سپیریئر ہے. آج کل تو حال یہ ہے کہ پورا کرائم سے بھی ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے. پورے مرڈرز بڑا زبردست کماتے ہیں, پھر جب وہ مرڈر ہو جاتے ہیں تو وکیلوں کی موج آ جاتی ہے. 20-20 سال 25-25 سال مقدمے چل رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے اس مقدموں کے درمیان میں بڑی کمائی وکیلوں کی ہو رہی ہوتی ہے, پولیس والوں کی کمائی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن دنیا کے اندر کرائم ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے لگاتار, اور انہی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے جو اپنا آپ کو سب سے زیادہ ایڈوانس سسٹم کہہ رہے ہیں. لیگل سسٹم سب سے زیادہ جہاں پر ایڈوانس ہے, انہی ملکوں میں سب سے زیادہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں. ذرا سا کرائم ہوتا ہے جیل میں ڈال دیتے ہیں, چونکہ پریزن بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. تو یہ پورا کا پورا اللہ کا شکر ہے میں نے اس کتاب کے اندر ان سارے موضوعات کو کور کیا ہے. قرآن کا ہیلتھ پروٹیکٹو سسٹم کیا ہے, قرآن کا سوشل سسٹم کیا ہے, قرآن کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے پورا. اس کے بعد میں پھر آخری چیپٹر جو ہے وہ ہسٹری آف کنفرنٹیشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ ہے, جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کہانی ایک اس کے ساتھ میں ایک تسلسل کے ساتھ بیان کی گئی ہے. اور اس کی بھی ایک خوبی ہے کہ اس میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر قرآن اشارہ کرتا ہے, ان کی بہت ساری پہلی کتابوں کے اندر, تورات اور انجیل کے اندر اس کی وہ بہت ساری ملتی ہیں.
تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک یہ پورا کا پورا سسٹم بھی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے. ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم نے لوط کی قوم کے بارے میں اللہ سے مجادلہ کیا, اس میں لفظ یجادلون آیا ہے, یعنی اپنے جھگڑا کیا. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بڑے حلیم اور شفیق آدمی. اب ایک دم سے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر حلیم اور شفیق تھے تو اللہ سے جھگڑا کیوں کر رہے تھے, کیسا جھگڑا تھا؟ اب وہ میں نے پوری حدیث اور تلاش کرنے کی کوشش کی, اسلامک لٹریچر, اس کی مجھے تفصیل نہیں ملی, لیکن چونکہ میں نے پوری بائبل کا بھی مطالعہ کیا تو وہاں مجھ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی مل گئی کہ حضرت لوط کی قوم کے اوپر جب عذاب کی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتی ہے تو حضرت ابراہیم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ, کیا اس قوم کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے, کیا بروں کے ساتھ اچھوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ اللہ نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. کہ اگر اس میں 50 اچھے آدمی ہوئے تو اللہ نے کہا کہ نہیں ہلاک نہیں کیے جائیں گے. کہ اللہ نے پھر حضرت ابراہیم نے کہا اگر 45 ہوئے تو پھر بھی نہیں, 40 ہوئے پھر بھی نہیں. کہ اللہ میں تو کہے گا کہ میں تجھ سے بنا بات بحث کر رہا ہوں, میری حیثیت کیا ہے. لیکن مجھے بڑا یہ سوچ کر بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اچھے کیسے ختم ہو جائیں بروں کے ساتھ. اگر 30 آدمی ہوئے, اللہ نے کہا کہ 30 پر بھی نہیں. کہ اللہ میں اگر 20 ہوئے کہ 20 پر بھی نہیں. کہ بس اللہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر 10 ہوئے تب بھی ہلاک کر دے گا. اللہ نے کہا 10 پر بھی نہیں. تو گویا وہاں 10 بھی لوگ نہیں بچے تھے. تو یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. والتین والزیتون وطور سینین, اس کی تشریح الگ الگ لوگ کرتے ہیں, لیکن جب مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والتین, زیتون, وطور سینین اور بلد الامین, یہ چار کووننٹس ہیں جو اللہ کے رسولوں نے عوام سے لیے. ایک تین کے نیچے, فگ ٹری کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لیا. وہ زیتون کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا. وطور سینین پہاڑ کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا. اور بلد الامین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے کے اندر لوگوں سے وعدہ لیا کہ اس کے اوپر عمل کریں گے. لیکن ہر بار لوگوں نے وعدے توڑے ہیں. اور ظاہر ہے مسلمان بھی اس کا شکار ہے. مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کے رسول نے جو بات ان سے کہی تھی, چند لوگ اچھے لوگ ہیں, لیکن بالعموم پوری قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ میں انصاف کیا ہے, جو اس کے تقاضے تھے ان کو پورا کیا ہے. تو یہ پورا کا پورا اسلام کا ایک ہولسٹک سسٹم آف پیس ہے, اور جسے ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. اور دنیا سے مجھے بڑی شکایت رہتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے جتنے رہنما ہیں وہ کوئی یونو میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتا, مسلم 57 کنٹریز ہیں, ان کے رہنما یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب شراب سے ہر سال 50 لاکھ لوگ مر رہے ہیں تو آپ کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ جب سیکس سے ہر سال, ناجائز تعلقات سے ہر سال کئی کروڑ بات ہو رہی ہیں, آپ کیسے اجازت دے رہے ہیں؟ کوئی شور مچانے والا نہیں ہے. چونکہ ہم لوگ بس یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام تو بس نماز پڑھنا اور روزے رکھنے کا نام ہے, زندگی میں ایک بار حج کرنے کا نام ہے, یا کچھ چند معاملات کے اندر اپنا آپ کو صحیح رکھنے کا نام ہے. اسلام اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے. اسلام presents a holistic system for the whole mankind, اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ پوری مینکائنڈ کو ہم بتائیں کہ اسلام کا ہولسٹک سسٹم آف پیس کیا ہے, اور کتنی خرابیاں ہیں موجودہ سسٹم جس کو وہ ایڈوانسڈ اور سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپڈ اور ماڈرن سسٹم اور کہہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں 22ویں صدی اور 21ویں صدی. اور آپ کو کہیں گے کہ ارے کہاں آپ پرانی صدی کی بات کر رہے ہیں. آج کا سسٹم سب سے زیادہ پوری تاریخ کا سب سے زیادہ باربیرک وحشی سسٹم جو ہے وہ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے. تو میں تقریباً 40 منٹ کی گفتگو ہو گئی ہے, 40-45 منٹ کی. تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.